اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو جو بہتا ہو، اور سور کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سب انگوں اور حصوں کو بھی، اور ایسے جانور کو جو نکٹتا حاصل کرنے کے ارادے سے اللہ کے غیر کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر بھی جو شخص بھوک سے بہت ہی بےتاب ہو جائے، شرط یہ ہے کہ نہ تو مزے کا طالب ہو اور نہ ہی ضرورت کی ماترا سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہے بڑے بخشنے والے۔ مطلب ایسے گوشت کو اللہ تعالیٰ، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے، جیسے سور کے گوشت کو، اس کے سبھی انگوں کو حرام کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ بھوک کی شدت ہے کہ وہ بالکل زندہ رہنے کے لیے، وہ کچھ اگر ایسے حالات میں پہنچ گیا کہ زندہ رہنے کے لیے اسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اسی کو کھانا ہے، تو وہ صرف شرط یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اتنا کھا سکے، وہ زندہ رہ سکے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، واقعی اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ آگے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کو چھپاتے ہیں اور اس کے معاوضے میں دنیا کی معمولی قیمت اور فائدہ وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں نرمی اور مہربانی کے ساتھ کلام کریں گے، اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، اور ان کو دردناک سزا ہوں گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا، سو دوزخ کے لیے کیسے ہمت والے ہیں۔ یہ ساری ذکر کی گئی سزائیں ان کو اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا ہے، اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہی کرے، وہ بڑی دور کے اختلاف میں ہوں گے۔ کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ پورب کو کر لو یا پشچم کو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، اور قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور سب آسمانی کتابوں پر، اور پیغمبروں پر، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور محتاجوں کو، اور خرچ سے پریشان مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں، اور نماز کی پابندی رکھتا ہو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہو، جب عہد رکھتا ہو جب عہد کر لے، اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہو تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، یہ لوگ ہیں جو سچے کمال والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی 173ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ کس جانور کا جو ہے گوشت کھانا حرام ہے۔ اس میں ہے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایسا جانور جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، لیکن وہ کسی غیر کے نامزد کے لیے دیا گیا، جیسے کسی غیر جو ہم کہہ سکتے ہیں کسی غیر کو، جیسے کہ ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ قربانی کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، بھلے ہی اس کو حلال طریقے سے حلال کیا گیا، پھر بھی اس کا گوشت ہم پر حرام ہے۔ بس ایک جو ہے کبھی ایسے انسان پر، اگر خدا ایسا وقت تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال قرآن میں بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرمیشن دی ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس اس چیز کو، جیسے کہ خنزیر کا گوشت اگر کھانے کے علاوہ کچھ کھانے کو ہی نہ رہے، جیسے کوئی اگر جنگل میں بھٹک جائے یا کچھ،
تو وہ صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ بس زندہ رہ سکے، نہ کہ مزے کے لیے یا پھر پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو اتنا جو ہے اجازت دی گئی ہے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔